जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलादम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अरकान और कानूनी टीम की शिरकत। तहरीक इंसाफ के 41 अरकान असम्बली को नोटिफाई करने के अहकामात का जायजा। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के आइनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक अदालत को 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने फैसला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर दिया। अदालत ने कहा, स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तिवा का शिकार है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। पीपी 14 से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील ने कहा, सारा फ्रॉड प्रिजाइडिंग अफसरान ने किया, जज ने बगैर शवाहिद मुझे झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये मियाँ बीवी का केस नहीं जो झूठ सच का फैसला हो। इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। वकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजव्वजा आईनी मुसवदे की तशहीर का मुतालबा। कहा, कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरामीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। हम पाकिस्तान की आवाम को आज पुकारते हैं, हमें झूठ को धुतकारना है, हमें सच का साथ देना है। जो आईनी तरामीम की जा रही हैं, जो इरादा है, ये इरादा जहन की लूट का इरादा है। आईनी तरामीम की जा रही हैं, ये जहन की लूट का इरादा है। ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल कानून और आइन से मुंसलिक है। हमें झूठ को धुतकारना और सच का साथ देना है। अवाम को पुकारते हैं, घरों से बाहर निकलें, मुल्क का मुस्तकबिल संभालें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, अदालती इस्लाहात के एजेंडे को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। आईनी तरामीम पर वसी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। हुकूमत चाहती है इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई ने बंदूक के जोर पर हुकूमत की। पार्लियामेंट में बदमाशी और गुंडागर्दी से कम नंबर के बावजूद गैर आईनी काम किए। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, ये डिजिटल दहशतगर्द के साथ जमीनी दहशतगर्दी है। पीटीआई अब हुकूमत से एनआरओ मांग रही है। कहते हैं, बानी को जेल से निकाल दें तो सब बिल पास हो जाएंगे। बानी पीटीआई पहले अवाम से अपनी गलतियों पर माफी मांगे। हुकूमत के इख्तितामी गेम का आगाज हो गया। अगले 45 दिनों में हुकूमत खत्म होती नजर आएगी। रेत की दीवार को आखिरी धक्का लगना बाकी है। इसका आगाज आज वकला कन्वेंशन से होने जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मारी, हुकूमत का अपना दिमाग घूम गया है। बिलावल ने आईनी तरमीम पर पहले विक्ट्री का निशान बनाया, फिर कहा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं।
یہ مثال بھی قائم ہو گئی کہ آئینی ترمیم پاس کر دیں مگر پڑھنی کسی نے نہیں۔ آگے اور 3-4 مہینے بہت خراب دیکھ رہا ہوں۔ مجھے چیزیں جو ہے وہ ابھی کنٹرول میں اتنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آپ 10-15 دن اور انتظار کریں۔ چیزیں جو ہے دیکھنے میں ہر چیز ان کنٹرول ہے مگر ویسے ان چیز ان کنٹرول نہیں ہے۔ حکومت جائے یا نہیں، مجھے یہ سسٹم چلتا نظر نہیں آ رہا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 10-15 دن انتظار کریں، چیزیں واضح ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار کہتے ہیں اندرونی استحکام نہیں ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ 3 سے 4 ماہ خراب اور اہم دیکھ رہا ہوں۔ میرا علم اور ذرائع بتاتے ہیں کافی مشکلات ابھی باقی ہیں۔ پاکستان نے قومی ترانے کی بے توقیری پر افغان سفارت خانے کی وضاحت سختی سے مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا سفارتی اقدار کا احترام کرنا سفارتکاروں پر واجب ہوتا ہے۔ محب اللہ شاکر یہاں پاکستان کے ویزے پر موجود ہیں اور سفارتکار کا اسٹیٹس انجوائے کر رہی ہیں۔ میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے حرمتی سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ ہفتہ بعد بریفنگ میں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد الیکشن ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حل چاہتا ہے۔ لبنان میں حملوں کی مذمت، اسرائیل سے جواب طلبی کا مطالبہ۔ Terrorism within and from Afghanistan poses the single most serious threat to the country, to the region and to the world. پاکستان نے افغانستان سے بڑھتے دہشت گردی کے خطرات سے بین الاقوامی برادری کو خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں مستقل مندوب منیر اکرم کا دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کا مطالبہ۔ کہا فتنہ الخارج افغان عبوری حکومت کی حمایت سے دہشت گرد حملے کر رہا ہے۔ پاکستان کالعدم TTP کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ افغان عبوری حکومت بین الاقوامی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق عدالت کو 5 دن میں ضمانت پر فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ بانی پیچھے آیا اور بشرا بیوی کی ضمانت کا فیصلہ جلد کرنے کی درخواست کر دیا۔ عدالت نے کہا اسپیشل جج سینٹرل پالیسی مینڈیٹ کے مطابق ضمانت پر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق سیشن کورٹ کو 5 اور ہائی کورٹ کے لیے 7 دن میں ضمانت کا فیصلہ کرنا لازم ہے۔ اسپیشل کورٹ پر سیشن کورٹ کے لیے دیا وقت اپلائی ہوگا۔ درخواست گزار کے مطابق ان کی درخواست ضمانت بغیر وجہ التوا کا شکار ہے۔ ڈاکومنٹ جس دن انہوں نے اس پہ اس کو ووٹ کروانا تھا اس سے جو پہلے کی رات تھی، یہ مڈ نائٹ میں اراؤنڈ 2 بجے وہ انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کے گھر میں۔ کس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے۔ تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمین یہ کیا اس میں آرٹیکل 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس طرح کا تاثر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان نے JUI سینیٹر کا بیان مسترد کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کامران مرتضی نے بلاول بھٹو سے متعلق جو بات کی وہ درست نہیں۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں آئینی عدالت کی بات کی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ یہ 3 ملاقاتیں بلاول صاحب کی مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے کامران مرتضی صاحب نے یہ بات کہی ہے یہ بات درست نہیں ہے، اور اس طرح کی کوئی بات بلاول صاحب سے منسوب کرنا غلط ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان نے JUI سینیٹر کا بیان مسترد کر دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کامران مرتضی نے بلاول بھٹو سے متعلق جو بات کی وہ درست نہیں۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں آئینی عدالت کی بات کی تھی۔ مولانا نے بھی پیپلز پارٹی کے موقف سے اتفاق کیا۔ کامران مرتضی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔
25 اکتوبر تک قاضی فائز صاحب چیف جسٹس ہیں. اس وقت جو آئین ہے اس کے مطابق 25 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو 26 سے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ آ جائیں گے. 26 اکتوبر کو سینئر ترین جج چیف جسٹس بن جائیں گے. واضح کر چکا ہوں قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں مجوزہ مسودے میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی ہیں. بانی پی ٹی آئی خود میثاق جمہوریت پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں. 18 سال میں بانی پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ آئینی عدالت نہیں بننی چاہیے. پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کونسل کے اجلاس سے خطاب میں وزیر قانون نے بتایا ایپیکس کمیٹی اجلاس میں عسکری قیادت کی طرف سے کہا گیا نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے. ہمارے جوان قربانیاں دے رہی ہیں. سخت گفتگو کی گئی. اس کے باوجود سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا اسے سول سائڈ پر ڈیل کیا جائے. مولانا اور پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی. سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ڈراپ کر دیا گیا. میرٹ پر دیکھا جائے تو موجودہ چیف جسٹس پہلی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. سعودی عرب سے کراچی آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات. متاثرہ مسافر سندھ حکومت کے انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل. کراچی میں منکی کیس کا چوتھا کیس رپورٹ ہوا ہے. ستائیس DITs اجلاس کے باوجود گمشدہ افراد کا تعین تک نہیں کر سکے. یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کوئی خود گیا ہے یا لاپتہ کیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ کا طویل عرصے سے گمشدہ افراد کی عدم بازیابی پر اظہار برہمی. کہا گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے. پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز PNS شمشیر کی آپریشن ٹیلنٹ گرف میں شرکت. PNS شمشیر اس وقت خلیج عمان میں علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تعینات ہے. PNS شمشیر کی برطانیہ کے رائل نیوی کے جہاز HMS لینکاسٹر کے ساتھ مشق کا انعقاد. اہلیہ کے تحائف کی تفصیلات چھپانے پر تنقید کے بعد برطانوی وزیراعظم نے تمام تحائف اور بینیفٹس ظاہر کر دیے. کیئر سٹارمر نے کہا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, تمام تحائف ظاہر کیے ہیں. پاکستان ویمن ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دوسرے T20 میں 13 رنز سے شکست دے دی. ملتان میں گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر اپنا سب سے بڑا ٹوٹل 181 رنز بنایا. سیریز 1-1 سے برابر. فیصلہ کن مارکا کل ہوگا. اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں اسٹالینز اور ڈالفنز آج مد مقابل ہوں گے. گزشتہ روز مارپورس نے ڈالفنز کو 92 رن سے شکست دے دی. ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں.